اللہ تو وہیں ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ یقین اگر رکھتے ہو مصلحتوں پر تو کیوں وقت کی رفتار پہ اتنا حیراں ہو۔ دعا کافی ہے ہر کوئی چیز لوٹانے کے لیے، پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے، کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو۔ لفظوں کے جھمیلے میں وہ آدمی کو ڈالتا ہی نہیں، سمجھ جاتا ہے وہ اس دکھ کو بھی جس کی کوئی نہ زباں ہو۔ خاموشی سے سسکتی ہوئی مستقل بارش کا سماں ہو، یا پھر حقیقت سے دور بھاگتا ہوا عارضی سا گماں ہو۔ منزل کا فیصلہ جب اللہ کے سپرد کر چھوڑا ہے تو کیوں ان راستوں پہ چلنے سے خوف زدہ ہو۔ جب کوئی وقت مقرر نہیں اس تک پلٹنے کا تو کیوں اس انتظار میں ہو کہ کب آذاں ہو۔ سجاؤ اپنے ارد گرد لاکھ رونقیں، مسکراؤ رات دن بے پناہ، کچھ بھی کر لو اللہ کے بغیر پھر بھی بس خستہ سا ایک مکاں ہو۔ وہ تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جانتے ہو تمہیں کیوں نہیں پتہ چل رہا ہوتا؟ کیونکہ تم صرف اپنی چاہت کو پا لینے کو ہی معجزہ سمجھ رہے ہوتے ہو، حالانکہ وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں۔ جب یقین کا دامن مضبوطی سے تھامو گے تبھی تو معجزوں کو سامنے لایا جائے گا۔ جب راستے نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے ہیں تبھی تو معجزے ہو جایا کرتے ہیں۔ یقین سے آگے، گمان سے باہر۔ رات کے اندھیرے کو غور سے دیکھو، وہ رب جو اسے دن سے رات اور رات کی سیاہی سے دن کے اجالے میں بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہارے نصیب کی سیاہی کو اپنے معجزوں کی روشنی سے پرنور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا انشاءاللہ۔ رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے، وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے،
تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے؟ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشی کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ وہ تمہیں سنتا ہے ایسے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی بات سنتی ہے، پورے دھیان اور مکمل توجہ سے، جیسے وہ 7 آسمانوں کے پار نہیں، بالکل تمہارے سامنے ہے۔ رب اور بندے کا رشتہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا اور یہی باقی رہے گا۔ باقی سب تو فانی ہے۔ ساری دنیا اکٹھی کر کے بیٹھ جائیں، روئیں چلائیں، دہائیاں دیں، اطمینان نہیں ملے گا۔ ایک آنسو اپنے رب کے آگے بہا دیں، خدا کا کرم، فضل، رحم اور اطمینان سبھی تو ملے گا۔